آج 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کے دن کا بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ربیع الثانی کی تیسری جمعرات کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی من چاہی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ آج جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم لینے سے کیوں انکاری ہو؟ ربیع الثانی کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج تو پھر 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کا دن ہے، اور آج ان قبولیت والے لمحات میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدارا آج 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن کو بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 15 ربیع الثانی جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہوں، میری کوئی خواہش، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھو۔ طریقہ میں بتاؤں گا، مانگنا رب سے ہے۔ یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں اور ان کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، پھر مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ تو کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 15 ربیع الثانی جمعرات کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی ربیع الثانی کی تیسری جمعرات کے دن کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہی ہے۔
ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات مقدر میں لکھ دے گی۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے راستے سے رکاوٹوں بندشوں کو نیست و نابود کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو آج موقع ہے۔ آج رب کریم سے جو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب آج کا عمل کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ آج 15 ربیع الثانی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لے، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لے، آپ کی جو بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر لیں، اور آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام یا حی یا قیوم ہیں۔ اگر میں یا حی یا قیوم کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الثانی کے بابرکت مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اس کے لیے آپ کو آج یا حی یا قیوم کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
اور 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ تو آج 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمتوں برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج 15 ربیع الثانی جمعرات کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو رب کریم کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ رہے ہوں، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بیکاری بن کر رب کریم سے مانگنا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دل میں رب کریم سے التجا کرتے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے، آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو، بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے نحوست، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت و مشقت، بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسئلے مسائل رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 15 ربیع الثانی جمعرات کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 15 ربیع الثانی تیسری جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔
اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے، ساتھ ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہاں تک مکمل وظیفہ پڑھتے، ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔